سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ حضرات سن رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوتے ہیں۔ اتنے ہی میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں عمر بن خطاب تمہارے لیے بشارت ہو، کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ایمان کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ تو یہ حضرات لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دار ارقم آپ نے حرم کے دروازوں میں ایک نام دیکھا ہوگا، تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں ابتدائے اسلام میں لوگ جو ہے اللہ کے نبی سے ملتے تھے اور سیکھنا سکھانا ہوتا۔ دروازہ بند رہتا ہے، دستک دیتے ہیں، لوگ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ عمر بن خطاب آئے، سب تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولو، اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے ایمان ہے، اور اگر وہ شر کے ارادے سے آیا تو اس کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں تو دروازہ کھولا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کو دو حضرات ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے ان کا کرتا کھینچ کر فرمایا، اے عمر کیا ابھی تمہیں اسلام کی توفیق نہیں ہوئی؟ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے ذریعے سے اس دین کو تقویت عطا فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کسی رسوا کن عذاب کے انتظار میں ہو تب ایمان لاؤ گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے ہی کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اور سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد پیغام سناتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے ایمان لانے سے آسمان کے سبھی فرشتے مسرور ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے ایمان لاتے ہی اب لوگوں میں ہمتیں آ گئی۔ اب تک جو چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے علانیہ نماز پڑھنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایمان لانے کے بعد یہ سوچتا رہا میرے ایمان لانے کی خبر کسے ایسے آدمی کے ذریعے جو پورے مکے میں بات کو پھیلا دے، سوچتا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا مکے میں ایک آدمی تھا جمیل بن معمر، یہ سمجھیے کہ اس زمانے کا BBC تھا۔ یہ کوئی بھی بات مشہور کرنے میں بڑا مشہور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب اس کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ جمیل بن معمر جو ہی عمر بن خطاب کی بات سنا اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے بھاگا اور حرم کے پاس پہنچ کر کہا لوگوں سن لو عمر بن خطاب صحابی بن گیا، یعنی بے دین بن گیا۔ سب لوگ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا انہوں نے خود کہا، اس کا کام تھا ہر جگہ بات کو پھیلانے کا۔ حضرت عمر بن خطاب پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں میں صحابی یعنی بے دین نہیں بلکہ دیندار بنا ہوں، اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ یہ سننا تھا، پورے لوگ
उस वक्त आप पर टूट पड़ते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। इतने में ही वाइल, आस बिन वाइल सहमी एक साहब हैं, वो आते हैं, आकर वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो? एक आदमी अगर ईमान लाता है तो इतनी क्या आप लोगों को परेशानी है, और अगर आपने इनको कुछ कर दिया तो इनका ख़ानदान जो अदी ख़ानदान है वो क्या तुम लोगों को छोड़ देगा? छोड़ो। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इन्हें पनाह देता हूँ। उसके बाद सब लोग वहाँ से मजमा मुंतशिर हो गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 6ठे साल का वाक़या है। उसके बाद सहाबा में हिम्मतें आ गई, आप जो है सब लोग हरम के पास नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। अब इधर कुफ़ार बहुत फिक्रमंद हुए कि भाई एक एक करके हमारे जो बड़े लोग हैं वो उनके दीन में जा रहे हैं, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए। उन्होंने प्लानिंग करके एक बड़ा कदम उठाया जिसे मुक़ातिआ के नाम से जाना जाता है। अगली मजलिस में उस बात का तज़किरा होगा।